قوم عاد کے لوگ عمان اور حضر الموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بے حد قد و قامت عطا فرمائی تھی۔ یہ لوگ قداور عمارتیں اور بلند ستون بناتے تھے۔ یہ لوگ باقی قوموں کے مقابلے میں بہت طاقتور اور امیر تھے۔ اس وجہ سے وہ خود پر غرور کرنے لگے تھے۔ اللہ پاک نے قوم عاد کے ایک معزز گھرانے سے ایک شخص کا انتخاب کیا اور انہیں اپنا پیغمبر بنایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ یہ ایک محنتی اور صبر و شکر کرنے والے ایک نیک انسان تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی توجہ اس طرف کرائی کہ تمہیں صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کرنی چاہیے، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہ سنی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ پاک نے تمہیں اتنی طاقت اور قد و قامت عطا فرمائی ہے اور ہر نعمت سے نوازا ہے، اس لیے اللہ پاک سے دور نہ جاؤ، کیونکہ نافرمانی کی سزا ضرور ملتی ہے، جیسا کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ عاد کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے رہنما بننا چاہتے ہیں، ہمارے خدا ہمیں آپ کے اللہ کی سزا سے بچا لیں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں سے ایسی باتیں سنی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے حالات دیکھ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور صرف اللہ پاک پر بھروسہ رکھا۔ ساتھ ہی انہوں نے قوم کو یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ پاک نے ہی تمہیں بنایا ہے، تم اللہ پاک کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، چاہے تم کتنے ہی طاقتور اور امیر کیوں نہ ہو۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب الہی کا انتظار کیا۔ شروعات خشک سالی سے ہوئی اور تمام تالاب، چشمے اور جھیلیں خشک ہو گئیں۔ ایسے حالات میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھا، یہ خشک سالی کیوں ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ پاک تم سب سے ناراض ہے، لیکن تم لوگ اللہ پاک پر اگر ایمان لے آئے تو بارش ہو جائے گی اور تم لوگ پہلے سے زیادہ خوشحال اور طاقتور ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگ ان کی بات سن کر ہنستے اور ان لوگوں میں غرور اور تکبر اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ جلد ہی آسمان پر ایک بہت بڑا سا کالا بادل چھا گیا اور اس کی وجہ سے حد نگاہ تک تاریکی پھیل گئی۔ یہ ایک دل دہلانے والا منظر تھا۔ وہ لوگ پہلے تو خوش ہوئے کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، کیونکہ بادل سے اتنی تیز ہوا شروع ہوئی جو آندھی سے بھی زیادہ زوردار تھی، اور اس تیز ہوا سے ہر طرف تباہی مچ گئی۔ جلد ہی موسم تبدیل ہوا اور ہوا خطرناک حد تک ٹھنڈی ہو گئی، اور ساتھ ہی ہوا کی تیزی کی وجہ سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور گھر تباہ ہو گئے۔ طوفان کی آمد سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایمان والوں کو ساتھ لیا اور وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک رہا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ طوفان تب تک چلتا رہا جب تک تمام بستی اور تمام قوم عاد مر نہیں گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ اس علاقے سے ہجرت کر چکے تھے، اس وجہ سے یہ سب عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ باقی زندگی اہل ایمان نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ گزاری اور وہ سب ان کے ساتھ مخلص رہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے۔